اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ اس انسان کی تعریف کرتا ہے جو قرآن پاک کی یہ ایک سورت زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اس سورت کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ بھائیوں اور بہنوں، جو لوگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ ایک سورت پڑھتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان پر سلام بھیجتا ہے اور اللہ ایسے انسان کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فرشتوں میں اس شخص کا تذکرہ کرتا ہے اور اس پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ یہ سورت پڑھ کر اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کرے تو اللہ پاک اسی وقت اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اس بندے کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی ضرورت ہو، اللہ تعالی وہ پوری کرتا ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہیں کہ جس نے تمام کائنات اور اس کے نظام کو قائم کیا ہے۔ ہم پر اللہ کا سب سے بڑا کرم ناظرین یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور پھر دین اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، اور پھر اس نے نظام زندگی کو قائم کرنے کے لیے زرخیز زمین اور شجر بنائے، پھل میوے اور خوراک مہیا فرمائی۔ زمین میں توازن کے لیے اس نے پہاڑ بنائے، پھر سمندر اور دریا بنائے، آسمان سے بارش جیسی نعمت ہم پر برسائی اور چاند سورج اور ستاروں سے آسمان کو مزین کیا، چرند پرند اور چوپائے بنائے۔ حتیٰ کہ اگر ہم انفرادی طور پر اپنے آپ پر ہی غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بہترین توازن کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے جسم کے تمام اعضاء کو درست اور سالم بنایا ہے، اندرونی اعضاء کو بہترین طور سے فعال بنایا ہے، پھر رشتے ناطے خوشیاں مسرتیں دولت صحت اور تندرستی عطا فرمائی، اور یہ سب کچھ ناظرین رزق کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس جلیل القدر پاکزاد کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کے تمام سمندروں کو سیاہی اور درختوں کو قلم بنا دیا جائے تو بھی یہ تمام اللہ سبحانہ و تعالی کی مکمل تعریف اور بزرگی بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارے جسم کے اندر رواں دواں خون کا ایک ایک قطرہ اس ذات پاک کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تمام اچھے کام اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور تمام تعریفیں اس مالک الحق المبین کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے اس ایک جملے پر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی ایک دنیا اور جہان کے بارے میں بات نہیں کر رہا، بلکہ تمام جہانوں کا ذکر کر رہا ہے جو ظاہر ہیں اور پوشیدہ ہیں۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اس طرح کے کتنے جہان اور دنیائیں اس کائنات میں موجود ہیں جو صرف اور صرف اسی کے علم میں ہیں اور اسی کی تخلیق کردہ ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ التوبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بلا شبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہی سب سے بڑھ کر محبت کیے جانے کے قابل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا آسمان کی جانب اٹھنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں اور فتوحات، قیام اللیل، دعوت و تبلیغ، معراج، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کی ہجرت، آپ کا اخلاق، الغرض آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی قرآن نے بیان فرما دی ہے۔ ناظرین،
ایسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک محبت بھرا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے۔ بھائیوں اور بہنوں، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں اللہ کی رضا بتائی گئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹتے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو مزمل اور مدثر کہہ کر پکارا، کہیں شاہد، کہیں مبشر تو کہیں نذیر کہہ کر مخاطب فرمایا، آپ کو سراج منیر جیسے شاندار القابات سے نوازا۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات کرے۔ اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روز محشر شفاعت کرنے والا بنایا اور انہیں کوثر اور مقام محمود سے نوازا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں اس نے ایمان کی حلاوت پا لی۔ ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہو۔ دوسری یہ کہ جب کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور جس سے اللہ نے اسے بچا لیا ہو تو اس کی جانب لوٹنے سے اسی طرح نفرت کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے سے کرتا ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر حلاوت ایمانی کا پانا ناممکن ہے۔ اسی طرح سے خالی اور کھوکھلے دعووں سے کوئی سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بن سکتا۔ حقیقی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے پیغام پر عمل پیرا ہو۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک دیہاتی شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے اس کے لیے زیادہ نمازیں، روزے اور صدقات کا سامان تو نہیں کیا، مگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اور ناظرین، اس پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو کسی بات پر اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا وہ اس بات پر خوش ہوتے تھے۔ اور یہ کتنی عظیم جماعت تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور ان کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنا ہی ان کی زندگی کا اصل مقصد تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ وہ لوگ قریب ہوں گے جو کثرت سے یہ سورت پڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سورت کو پڑھنے والوں کو بہت سے انعامات سے نوازتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہو کر اور بڑھا چڑھا کر ان پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ جو شخص زمین پر یہ سورت پڑھتا ہے، فرشتے آسمان پر جا کر اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی یہ سورت پڑھے گا اللہ اس پر 100 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ ناظرین، ایک واقعہ بھی سماعت فرمائیے کہ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں تھے کہ ایک درندہ ان کے سامنے آیا اور انہیں اپنی جان کی فکر پڑ گئی۔ اس وقت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا تو اس کی برکت سے انہیں اس پریشانی سے نجات حاصل ہو گئی۔ تو ناظرین کرام، آج کے اس وظیفے میں آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت اور ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، اور یقین کیجئے کہ اس وظیفے کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر آپ جان لیں تو آپ کبھی بھی اس تسبیح کو پڑھنا نہ چھوڑیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے والا شخص ہر طرح کے فتنوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے، اس کی تمام پریشانیاں اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح سے کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، اس کی تعریف بیان فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بدبخت ہے وہ انسان جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا یہ وظیفہ درود پاک اور قرآن پاک کی ایک صورت کا عمل ہے۔ درود پاک کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ درود پاک دراصل ہمارے لیے ایک مکمل معلم یعنی استاد ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک حکیم ہے اور ایک راستہ نجات ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اور زندگی گزارتے ہوئے درود پاک ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب میں اللہ کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ ناظرین، اللہ کے اس فرمان کا مطلب یہی ہے کہ جو شخص آخرت میں اپنی بخشش اور مغفرت چاہتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خوب درود اور سلام بھیجے۔ حافظ محمد ابن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہمارے اوپر اتنی مہربان ہے کہ ہمارے لیے بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے دو بندے آپس میں ملتے ہیں اور مجھ پر درود بھیجتے ہیں تو ان کے آپس میں الگ ہونے سے پہلے ان کی بخشش اور مغفرت کر دی جاتی ہے اور ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا کے پاس ایک سائل حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ دیجیے، میں بہت تنگ دست ہوں۔ لیکن ناظرین، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کے ہاتھ پر پھونک ماری اور فرمایا کہ اپنی مٹھی بند کر لو۔ باہر جا کر جب اس سائل نے اپنی ہتھیلی کو کھولا تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک خاتون نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیٹی عذاب میں مبتلا ہے اور جہنم کی آگ اس پر مسلط کر دی گئی ہے۔ وہ خاتون یہ سب دیکھ کر ڈر گئی اور جب صبح اٹھی تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ بیان کیا۔ کہنے لگی کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کا خلاصہ مجھے نہیں فرما دیتے یا پھر اس خواب کی حقیقت سے مجھے آشنا نہیں کر دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ توقف کیا اور فرمایا کہ تم ابھی جاؤ، کل میرے پاس آنا۔ یہ سن کر وہ عورت وہاں سے چلی گئی اور جب رات کا وقت آیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ آرام کرنے کے لیے لیٹے تو آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ بڑا خوبصورت منظر ہے اور چند جنتی عورتیں جنت میں کھڑی باتیں کر رہی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قریب جا کر دیکھا تو ان میں ایک بہت خوبصورت لڑکی بھی موجود تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ جو عورت آپ سے مدد مانگنے آئی تھی میں اس کی بیٹی ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہاری ماں تو بتا رہی تھی کہ تم جہنم کے عذاب میں گرفتار ہو۔ تو اس نے کہا کہ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن رات کے وقت ایک نوجوان قبرستان میں آیا اور اس نے درود پاک پڑھ کر اس قبرستان میں مدفون تمام لوگوں کو بخشا، جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا اور ہمیں جنت میں بھیج دیا۔ تو محترم ناظرین، یہ ہے درود پاک کی فضیلت اور برکت، اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے درود و سلام کے نذرانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، اور جو شخص 10 بار درود پاک پڑھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 100 رحمت نازل فرمائے گا، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ناظرین، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جو کہ بہت زیادہ مالدار تھا، لیکن اس کا کردار اور اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، لیکن اسے درود پاک سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ کبھی بھی درود پاک پڑھنے سے نہیں ہٹتا تھا۔ جب اس کی زندگی کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہو گئی۔ اس حالت میں اس نے التجا کی کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے تو درود پاک پڑھنے میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی، تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں؟ اچانک ایک پرندہ آسمان سے اڑتا ہوا آیا اور اپنا پر اس کے چہرے پر پھیرا تو چہرہ نور سے منور ہو گیا۔ وہاں ایک نہایت خوشگوار خوشبو پھیل گئی اور اس طرح سے وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ پھر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور قرآن پاک کی یہ مبارک آیت پڑھ رہا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ ناظرین، مطلب یہ کہ اس کا کردار اور اخلاق تو اچھے نہ تھے، لیکن درود پاک کی برکت سے نہ صرف اس کا چہرہ منور ہوا بلکہ وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی طرح سے فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب ایک شخص کے اعمال تولے جائیں گے تو اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور فرشتے اسے لے کر جہنم کی جانب جانے لگیں گے، تو ایک انتہائی خوبصورت چہرے والا انسان وہاں پہنچ کر اس کے نیکیوں والے پلڑے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈال دے گا اور اس ٹکڑے کے سبب اس شخص کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس طرح سے اس کی بخشش اور مغفرت ہو جائے گی۔ وہ پوچھے گا کہ اے مہربان، آپ کون ہیں اور آپ نے اس پلڑے میں کیا ڈالا کہ میرا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا؟ تو فرمائیں گے میں تمہارا نبی ہوں اور اس کاغذ پر تمہارا وہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنا لیں۔ اس طرح سے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں، ان کی دنیاوی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ بنی نوع انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی برکات حاصل ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس وجود کی برکت سے ہی حاصل ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل میری اور تمہاری اور انبیاء کی حکایت اس گروہ کی حکایت کی طرح ہے کہ جو ایک بیابان اور تپتے ہوئے صحرا میں جا رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ جتنا سفر انہوں نے طے کیا ہے وہ زیادہ ہے یا ابھی زیادہ سفر باقی ہے۔ وہ تھکے ماندے ہیں اور ان کا ذخیرہ بھی ختم ہو چکا ہے اور بیابان کے وسط میں پڑے ہوئے ہیں اور انہیں اس بات کا بھی یقین ہو چلا ہے کہ اب ان کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں کہ اچانک نیا لباس زیب تن کیے ہوئے ایک مرد ظاہر ہوتا ہے جس کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرد ابھی ابھی آبادی سے آیا ہے، اور جب وہ ان کے پاس پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تھکے ماندہ ہیں اور ہمارا ذخیرہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہم اس بیابان کے وسط میں بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ اس پر وہ مرد کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں ٹھنڈے اور میٹھے پانی اور سرسبز باغات کی طرف لے کر جاؤں تو تم مجھے کیا دو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو تم کہو گے ہم تعمیل کریں گے۔ تو اس پر وہ مرد انہیں ٹھنڈے اور میٹھے پانی اور سرسبز باغات تک لے جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ اٹھو کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ سرسبز باغات اور ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشموں تک لے کر جاؤں۔ لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی ہی مقدار پر راضی ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ کیا تم نے اس مرد کے ساتھ عہد و پیمان نہیں باندھا ہوا کہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے؟ اس مرد نے تم سے سچ بولا تھا اور اب بھی پہلے کی طرح اس کی بات سچی ہے۔ پھر یہ گروہ اس کے ساتھ چل پڑتا ہے اور وہ انہیں مزید زیادہ سرسبز باغات اور میٹھے پانی کے چشموں تک پہنچا دیتا ہے، لیکن باقی بچ جانے والے لوگوں پر دشمن شب خون مارتا ہے اور صبح تک ان کی لاشیں ہی باقی بچتی ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ درود پاک ہے، تو درود پاک کا دامن ہر وقت ہر لمحے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھیے، کیونکہ درود پاک پڑھنا ایک عظیم ترین سعادت ہے۔ اور جان لیجئے کہ قرآن پاک کی وہ سورت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اور بے حد محبوب ہے، کہ جس کو پڑھنے والا بندہ فرشتوں میں معزز ہو جاتا ہے، وہ سورت الاخلاص ہے۔ چلتے پھرتے سورت الاخلاص کو پڑھنا اپنا معمول بنائیے اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک کی تسبیحات پڑھتے رہیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی ہر دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ عظیم المرتبت میں کس طرح سے شرف قبولیت حاصل کرتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ بڑے ہی نصیب کے فیصلے ہیں، یہ بڑے ہی کرم کی بات ہے کہ آپ قرآن پاک کی اس بابرکت سورت کو اور درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے
کہ بیان اچھا لگا ہو، دین کی یہ باتیں سمجھ آئی ہوں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدقے دل سے ہمارے لیے جزاک اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔